إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ہمہ قسم کی تعریفات کبریائی، عظمت، رفعت اور بلندی صرف اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس میں روح پھونکی، جنت میں رہائش عطا فرمائی، شیطان نے ورگلایا، چنانچہ اللہ کے حکم سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو فرمایا، دیکھنا یہ دنیا تمہاری اور تمہاری اولاد کی رہائش گاہ ہے، یہیں تم نے رہنا ہے، یہیں تم نے زندگی بسر کرنی ہے، اسی دنیا سے، اسی زمین سے میں نے تمہیں پیدا کیا، اسی زمین میں تمہیں دوبارہ دفن کرنا ہے۔ میری یہ نصیحت تمہیں یاد رہنی چاہیے، اما یأتینکم منی ھدی، جب بھی میری جانب سے تمہارے اور تمہاری اولاد کے پاس رشد و ہدایت آئے، اسے تم نے پسے پشت نہیں ڈالنا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، جو شخص بھی میری اس دی ہوئی رہنمائی کو اپنے سینے سے لگائے گا، اس پہ عمل کرے گا، لا یضل ولا یشقی، دنیا کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد نہ تو اسے بد نصیبی لے گی، نہ وہ اس دنیا میں شقاوت اور بدبختی کا باعث بنے گا، اس دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامرانی اس کے قدم چومے گی۔ لیکن اگر کسی شخص نے اس دنیا میں اپنی منمانی کی، اس اللہ کی عطا کردہ زندگی کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق گزارنے کی کوشش کی، تو اللہ کا کلام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وعد و وعید سے بھرا پڑا ہے
حضرات محترم، آج کے اس مختصر وقت میں میں اور آپ مل کے آج ان چیزوں کے اوپر غور کریں گے جنہیں قرآن مجید نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے عظیم جرم قرار دیا ہے، عظیم گناہ قرار دیا ہے، ان کو کبائر کے اندر شامل کیا ہے، لیکن ہم نے ان گناہوں کی اہمیت کو کم کر دیا۔ کبھی سٹیٹس کے نام پہ، کبھی ترقی کے نام پہ، اور کبھی معاشرت کے ساتھ چلنے کے نام سے، اور کبھی زیب و زینت کے نام سے۔ آئیے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کل جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جزا اور سزا کا عمل پورا کیا جانا ہے، لا یکلمہم اللہ، اللہ رب العزت ایسے شخص سے ہم کلام نہیں ہوگے، اس سے بات تک نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، اللہ رب العزت اسے گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، انہی گناہوں کے اندر وہ لتھڑا رہے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور انہیں دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ آئیے یہ تین بہت بڑی سزائیں، وہ کون بد نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت یہ سزائیں دیں گے، اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی شخص ایسے کام، ایسے فعل یا ایسے کردار کے اندر وہ مبتلا ہے، اگر وہ ہے تو یقیناً آج سے ہی اسے توبہ کر کے اللہ کے حضور انابت کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے ان خاص بندوں میں شامل فرمائے کہ جن پہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ ان سے کلام کریں گے، اللہ انہیں جنات میں داخلہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ انہیں فوز و فلاح سے ہمکنار کریں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میں حاضر تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، ثلاثۃ، تین ایسے انسان ہیں، تین ایسے افراد ہیں، لا یکلمہم اللہ، اللہ رب ذوالجلال ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، ولا یزکیہم،
نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ایسے بد نصیبوں کو درد دینے والا عذاب دیا جائے گا. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من ہم خابوا وخسروا. اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بد نصیب کون ہیں کہ جنہیں خسارہ حاصل ہو چکا، ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے؟ وہ کون ہیں جنہیں نامرادی اور ناکامی نے گھیر لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی. میں نے بھی آگے سے 3 مرتبہ یہ بات کہی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، سب سے پہلا وہ شخص اپنی شلوار، پیجامہ، چادر اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا. آئیے میں آج صرف اور صرف ان باتوں کی نشاندہی کروں گا کہ جنہیں ہم نے گناہ تصور کرنا چھوڑ دیا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں وہ بہت بڑے گناہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، سب سے پہلا وہ شخص کہ جو اپنی شلوار، اپنی چادر، اپنی پینٹ، پیجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے پھرتا ہے، ٹخنوں سے اوپر نہیں اٹھاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو 3 قسم کی وعیدیں سنائی. لا یکلمہم اللہ، ایسے شخص سے اللہ رب العزت بات نہیں کریں گے، ہم کلام نہیں ہوں گے. ولا یزکیہم، یہ ایک شخص ایسے گناہ کا مرتکب ہے، ایسے گناہ کے اوپر اصرار کر رہا ہے. لا یزکیہم، اللہ اسے گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ ایسے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، ایسی خطا اس کے اندر موجود ہے جس خطا کی بنیاد پہ اسے عذاب علیم کا مستحق قرار دے دیا گیا. ہم نے اس بات کو بڑا ہی معمولی تصور کیا. چند ایک گناہ ہم نے انہیں گناہ سوچ رکھا ہے. زنا کرے اسے گناہ تصور کیا جاتا ہے، شرک کرے گناہ تصور کیا جاتا ہے، چوری کرے گناہ تصور کیا جاتا ہے. لیکن ایسی چیزیں معاشرے کے اندر ہم نے اس کے متعلق گناہ کا تصور ختم کر دیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، ما اسفل من الکعبین ففی النار. لوگوں، جو بھی کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا، وہ جہنم میں رسید کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے ایک پیارے صحابی سے فرمایا، عذرۃ المؤمن، اے انسان، مومن کا ازار، مومن کا کپڑا ہم حالت میں علی انصاف ساقی، اس انسان کی پنڈلی کے نصف تک ہونا چاہیے. اگر اس میں کچھ کوتاہی ہو جائے،
تو زیادہ سے زیادہ ٹخنوں کے قریب چلا جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ فرمایا ما اسفل من الکعبین، اگر ٹخنوں سے نیچے چلا جائے تو پھر وہ جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ کچھ لوگ جب یہ بات سنتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں اور سوچتے ہوں گے کہ ہم اسے معمولی تصور کرتے ہیں، اور آگے سے ایک عذر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اگر ہم یہ بات کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں تو اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ کئی ساتھی ہمارے ایسے ہیں جو نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنی شلواریں اور پاجامے ٹخنوں سے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں، عام حالت کے اندر یہ تصور کرتے ہیں کہ اسے کسی قسم کی کوئی ضرورت اور کوئی حاجت نہیں۔ حالانکہ سنن ابی داود کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس حالت کے اندر نماز ادا کر رہا تھا، وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، اپنا کپڑا اس نے ٹخنوں سے نیچے کیے ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا توضأ، وضو کر، ثم صلی، پھر نماز پڑھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اسے فرمایا کہ جاؤ تم جا کے دوبارہ وضو کرو، وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھو۔ اتنی سخت جو ہے وعید ہے اس معاملے کے اندر۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جی اگر کوئی شخص یہ اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تو تکبر کی وجہ سے لٹکاتا ہے تو پھر وہ مجرم ہے، گناہگار ہے، بغیر تکبر کے لٹکائے گا تو وہ مجرم اور گناہگار نہیں۔ حقیقت بات ہے یہ بھی بات بالکل غلط۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الاسبال من الکبر، لوگوں ٹخنوں سے کپڑا نیچے رکھنا ہی یہ تکبر کی ایک علامت ہے۔ اب تکبر کیا ہے؟ ہم تکبر کسے تصور کرتے ہیں اور تکبر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں متکبر شخص جو ہے، تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، ایک شخص کہنے لگا حضرت ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے میرے کپڑے بڑے ہی نفیس ہوں، خوبصورت ہوں، بہترین ہوں، جوتا اس کا اعلیٰ اور اچھا ہو، بہترین ہو، لباس اس کا اچھا اور اعلیٰ اور عرفہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اے انسان اللہ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ خوبصورت بننا یہ تکبر نہیں، بلکہ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر کے اندر 2 باتیں پائی جاتی ہیں، ایک بات تو یہ حق کا انکار کرنا، بات سچی سچی اور کھری جب انسان کے سامنے آ جائے تو اس کو تسلیم نہ کرنا، ہیلے اور بہانے تراشنا، چونکے چیکے آگے سے کرنا، بطر الحق حق کا انکار کرنا، وغمط الناس لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، ہم چما دیگرے نیست، جو میرا مقام ہے، جو میرا مرتبہ ہے، جو میں ہوں وہ میں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، مجھ سے سارے کے سارے حقیر ہیں۔ لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، حق بات کو تسلیم نہ کرنا، 2 چیزوں کے مجموعے کا نام تکبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تکبر ہوا تو وہ تکبر والا شخص جنت میں داخل ہونے سے محروم ہو جائے۔ کچھ لوگ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ
یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین ففی النار، لوگوں ٹخنوں سے جو چیز نیچے ہوگی وہ جہنم میں جائے گی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان احدى جانبی لیسترخی واتعهد، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی چادر کے دو پہلوؤں میں سے بسا اوقات ایک پہلو میرا نیچے سرک جاتا ہے، ڈھیلا ہونے کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، میں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ ان لوگوں میں سے نہیں جو تکبر سے یہ عمل کرتے ہیں، آپ ان لوگوں میں سے نہیں جو تکبر سے یہ کام کرتے ہیں۔ اس سے کچھ لوگ یہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی تکبر سے کیا جائے تو وہ غلط ہے، بغیر تکبر کے کیا جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث کے اوپر وہ توجہ نہیں کر رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ ان احدى جانبیہ، دو پہلو میرے دونوں ہی سائڈیں اوپر ہوتی ہیں، لیکن بسا اوقات کسی وقت لا علمی میں، بغیر ارادے کے، ایسی حالت کے اندر ایک جانب اس کی بسا اوقات نیچے چلی جاتی ہے۔ البتہ جب مجھے خیال آتا ہے میں اس کا خیال رکھتا ہوں، میں توجہ رکھتا ہوں، میں اس کو اوپر اٹھا لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت لست منہم، تو ان میں سے نہیں ہے۔ اب ان باتوں کو جب دیکھا جائے تو یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ انسان ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھے گا تو وہ تکبر کی علامت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تکبر فرمایا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ ہم مرد حضرات اس بات کا احساس ہی نہیں کرتے، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی اس کو ایک رواج کی شکل دی جا چکی ہے اور عجیب قسم کی صورتحال۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت آپ کو خنجر لگے ہوئے تھے، آخری وقت تھا، ایک نوجوان آپ کے پاس آیا، آپ کے لیے اس نے تعریفی کلمات کہے، تسلی دی۔ جب وہ واپس جانے لگا تو اس نوجوان کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے دیکھا۔ اس حالت کے اندر بھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے، کہنے لگے ادعوہ لی، اس کو بلاؤ میرے پاس۔ کہنے لگے یا غلام ارفع ثوبک، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر اٹھا لو۔ انقی لثوبک واتقی لربک، تو جب کپڑا اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھے گا دو فائدے تیرے لیے ہوں گے، ایک تو تیرا کپڑا بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، گندگی سے بچے گا، پھٹنے سے بچے گا، اتقی لربک، تیرے رب کا تقوی بھی اس کے اندر جو ہے موجود ہے۔ آج ہمارے نوجوان، ان کی کیا صورتحال ہے، آپ دیکھتے ہیں ٹخنوں سے نیچے چھوڑ کے پاؤں کے نیچے ان کی شرٹیں جو آئی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی جو ہے نا وہ یہ پینٹیں نیچے تک جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہوتی۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ایسا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ 3 اس کے اندر سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہم کلام نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ اسے پاک نہیں کریں گے، دردناک عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ تو یہ وہ شخص ہے المسبل، جس نے اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے کیے رکھا۔ اللہ ہمیں اس بد عادت سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز جسے ہم گناہ تصور نہیں کرتے، عام عادت ہمارے اندر ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنان بما اعطا، اس زندگی کا نظام اسی بات کے اوپر ہے، اللہ نے کسی کو دولت نصیب کی ہے اور کسی کو اختیارات دیے ہیں، کسی کے اندر غربت اور فقر ہے اور کسی کے اندر غنا اور مال ہے،
اسی طرح یہ انسان تسلسل کے ساتھ چلا آیا ہے اور چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی ہی تعریفی کلمات ارشاد فرمائے ہیں کہ جو شخص اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غرباء اور مساکین کو دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ دینے کے ساتھ اس کے سامنے احسان جتلانا شروع کر دے، طرح طرح سے اس کے سامنے اظہار کرے یا اس کو اپنا احسان مند قرار دینے کی کوشش کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اللہ کے حضور جب پیش ہوگا، اللہ رب العزت ایسے شخص سے ہم کلام نہیں ہوں گے۔ المنان بما اعطا، دے کے احسان جتلانا، دے کے اس کو یہ کہنا کہ میں نے فلاں وقت تیرے اوپر فلاں احسان کیا تھا، فلاں وقت میں نے تیرے ساتھ یہ اچھا برتاؤ کیا تھا، آج تو مجھے ایسی باتیں کرتے ہیں، وقت وہ یاد کرو کہ جس وقت میں نے تجھے فلاں فلاں چیز دی تھی، فلاں تو مصیبت کے اندر مبتلا تھا، میں نے تیری مصیبت کو ختم کیا، فلاں وقت تجھے فلاں چیز کی ضرورت تھی، وہ میں نے تجھے مہیا کر دی، فلاں تو اس پریشانی کی حالت کے اندر تھا، میں نے وہ تیری پریشانی ختم کر دی۔ المنان، بلکہ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے خصوصاً ان صدقات والوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو صدقہ دے کر کے پھر اس کے بعد احسان جتلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے صدقے کا کسی قسم کا کوئی اجر اللہ رب العزت اسے عطا نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا بد نصیب شخص کون؟ ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں، المنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ یہ بھی ایک ایسا امر ہے، ہمارے تاجر بھائیوں کے اندر بہت زیادہ یہ عیب آ چکا ہے۔ تجارت ایک اتنا شاندار وصف ہے، اتنی بہترین خوبی والا یہ کام ہے۔ ایک روایت میں یہ بات موجود ہے، انا والتاجر الامین، میں اور وہ تاجر، وہ تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا جو امانت دار شخص ہے، انصاف کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تجارت کرتا ہے، کل قیامت والے دن ہم دونوں اس طرح ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی تجارت کی بڑھوتری کے لیے، تجارت کے حوالے سے کسی چیز کو رواج دینے کے لیے، اس کی پبلسٹی کے لیے، اور اس کے اندر وہ خوبی نہیں لیکن خوبی لوگوں کو بنا کر کے بیان کرتا ہے، ساتھ اس کے قسم اٹھاتا ہے، ایسی حالت کے اندر اگر اپنے سودے میں یہ ایسی حرکت کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم، اللہ کی کلام سے محروم، وَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے شخص کو بھی اللہ رب العزت دردناک عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ المنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ حکیم بن حزام، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، لوگو دونوں خریدنے والا بیچنے والا، ان دونوں کو جب تک ایک ہی مجلس کے اندر موجود رہتے ہیں، انہیں اختیار ہے، چاہے تو بیچنے والا اپنی چیز کو واپس لے لے، خریدنے والا اسے واپس کرتے، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی شخص دوسرے پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صدقہ و بینا، یہ دونوں خریدنے والا اور بیچنے والا، تاجر اور خریدار، بات سچی کرتے ہیں، سودا سچا کھرا اور درست دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اپنے سودے کا عیب جو چھپانے کی کوشش نہیں کرتا، اس سودے کے اندر، اس شے کے اندر جو وصف ہے وہی وہ بیان کرتا ہے، اور بات اس کے ساتھ کھری کرتا ہے، اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دوسرا خریدار بھی بات سچی کرتا ہے، اپنے پیسے کا عیب بیان کرتا ہے، کھوٹے اور 2 نمبر نوٹ اندر داخل کر کے نہیں دیتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لہما فی بیعہما، ایسے شخص پر اللہ رب العزت کی اتنی رحمت ہوتی ہے کہ یہ شخص اس کی تجارت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت نازل کرتے ہیں۔ جب یہ کوئی چیز خرید کے اپنے گھر لے جاتا ہے تو اس گھر کے اندر جاتا ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی برکت سے نوازتے ہیں۔ وَإِن كَتَمَا كَسَبَا، اگر یہ دونوں جھوٹ پہ مبنی تجارت کرتے ہیں، خریدار بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور بیچنے والا بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محقت برکت بیعہما، ان کی تجارت کے اندر جتنی برکت ہے وہ ساری کی ساری ختم کر دی جاتی ہے۔ آج دیکھیں جتنا زیادہ سے زیادہ کوئی انسان کماتا ہے اتنا ہی پریشان ہے، جتنی تجارت کرتا ہے اتنا ہی اس کے حالات دگرگوں ہیں، جتنا انسان محنت اور مزدوری کرتا ہے اتنا ہی پریشان ہے۔ ہم اصل جو پریشانی کا حل ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، جو اصل پریشانی ہے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم سچ کے اوپر قائم ہو جائیں، سچی بات کریں، تو ہماری تھوڑی تجارت کے اندر بھی اللہ رب العزت برکت نازل فرمائیں گے، تھوڑے سودے کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں جو ہے نا وہ برکت عطا فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس حدیث کے اندر یہ 3 افراد آئے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت پاک نہیں کریں گے، عذاب علیم میں انہیں گرفتار کریں گے، فلا یزکیہم ولا یکلمہم، اللہ ہم کلام بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے اندر 3 دوسرے افراد ہیں، وہ اگرچہ گناہ کے زمرے کے اندر آتے ہیں، ان میں سے ایک شخص ہے عائل مستکبر، ایسا فقیر انسان فقر کے باوجود، قلاشی کے باوجود، تنگ دستی کے باوجود وہ تکبر اس سے، غرور اس سے ختم نہیں ہوتا، تکبر اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ ایسے شخص کو بھی اللہ رب العزت کسی صورت کے اندر پاک نہیں کریں گے، نہ اس سے ہم کلام ہوں گے۔ مستدرک حاکم کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن سے اللہ ہم کلام نہیں ہوں گے۔ پہلا شخص کسی جنگل کے اندر ہے، اس کے پاس زائد پانی موجود ہے، ایک مسافر آدمی وہ پاس سے گزرا ہے، ایسا مسافر آدمی اس کو پانی کی طلب ہے اور اس شخص نے اسے پانی نہ دیا، اس پانی نہ دینے کی وجہ سے لا یکلمہ اللہ، اللہ رب العزت اس سے ہم کلام نہیں ہوں گے۔ دوسرا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہ عصر کی نماز کے بعد اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، تجارت کے اوپر موجود ہے، اور عصر کی نماز کے بعد اس نے قسم اٹھائی ہے اور قسم اٹھا کے یہ کہتا ہے کہ یہ سودا، یہ چیز مجھے اتنے میں پڑتی ہے، یا یہ چیز مجھے اتنے میں فروخت ہوتی سی، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کے اندر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے، قسم جھوٹی اٹھانے کی وجہ سے، غلط قسم اٹھانے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے ہم کلام نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا شخص رجل بایع رجلا، ایک ایسا شخص کہ اس نے کسی کی اطاعت کی ہے، کسی کی فرما برداری کی ہے، کسی امیر کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، اور بیعت کرتا ہے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ان اعطا رضیہ، اگر وہ شخص اسے نوازتا ہے، اگر وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس کو دیتا ہے، اس کے اوپر خرچ کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، وفا لہو، اس کی اطاعت پوری کرتا ہے، اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص اسے کچھ نہیں دیتا،
اس کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، یہ برتاؤ نہ کرنے کی وجہ سے اس سے غداری کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے ساتھ بھی لا یکلمہ اللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة المترجلہ، وہ عورت جو اپنے آپ کو مرد ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، اس قدر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہات بالرجال من النساء، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، جو مردوں کی طرح وضع قطع کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے ساتھ ہم مثل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، برابری کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے ساتھ بھی اللہ ہم کلام نہیں ہوں گے، اللہ انہیں عذاب علیم کے اندر مبتلا کریں گے۔ العاق لوالدیہ، وہ اولاد جو اپنی والدین کی نافرمانی کرتی ہے، نافرمان اولاد، ماں باپ کی بات کو نہ ماننے والی اولاد، اس کے متعلق بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لا یکلمہم اللہ، کل قیامت والے دن اللہ ان سے ہم کلام نہیں ہوگے، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہمارے اندر جو عیوب آ چکے ہیں، جنہیں ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اللہ ہمیں یہ گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے ہم اس کو چھوڑیں تاکہ اللہ کی رحمت کے ہم صداوار ہوں۔ کل جب اللہ کے حضور ہر شخص نے پیش ہونا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہم کلام بھی ہوں، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کریں، اللہ ہمیں عذاب علیم سے بھی دوچار نہ کریں، اللہ اپنی جنات نعیم کے اندر ہمیں داخلہ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔